آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ کابل ہوائی اڈے پر ہوئے بم دھماکوں میں ہلاک ہوئے 85 افراد میں امریکہ کے 13 فوجی شامل، دولت اسلامیہ نے قبول کی حملوں کی ذمہ داری۔ بھارت نے کی کابل دھماکوں کی مذمت، کہا دنیا کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ دستکاری مصنوعات کو بین الاقوامی سطح پر مزید ترقی دینے کے لیے انتظامیہ متحرک، وزیر خان اور جلیانوالہ باغ کی تجدید شدہ یادگار پر کام مکمل، وزیر اعظم نریندر مودی کل کریں گے قوم کے نام وقف۔ اب ان اور دیگر خبروں کی تفصیل۔ افغانستان میں کابل ہوائی اڈے پر بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے 85 افراد میں امریکہ کے کم سے کم 13 فوجی بھی شامل ہے۔ خراساں صوبے میں دولت اسلامیہ سے وابستہ ISIL، جسے ISIS بھی کہا جاتا ہے، نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بھارت نے کابل میں بم دھماکوں کی سخت مذمت کی ہے۔ بھارت نے اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ کابل میں ان حملوں سے اس بات کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے ممالک دہشت گردی کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دلی اسنا وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کے نظریات یکساں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے سلسلے میں سبھی پارٹیوں کا قومی موقف مستحکم ہے۔ نئی دلی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے بات چیت کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ افغانستان کے عوام سے دوستی بھارت کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے اور بھارت کو جو کام فوری طور پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے اپنے شہریوں کو نکالا جائے اور بھارت کا طویل مدتی مفاد افغان عوام کے ساتھ دوستی ہے۔ کشمیر کی دستکاری مصنوعات کو فروغ دے کر پوری دنیا میں متعارف کرانے کے لیے آج کشمیر ہارٹ سری نگر کے کانفرنس ہال میں 2018 کے تحت بیک لاگ ایوارڈ عطا کرنے کی ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ LG کے مشیر بصیر احمد خان نے تقریب کی صدارت کی۔ انہوں نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب کے انعقاد کا مقصد دستکاروں کی فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری دستکاری کو پوری دنیا میں متعارف کرنے کے لیے سرکار نے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ بعد میں مشیر نے بوٹینیکل گارڈن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پھولوں کی نمائش کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ 2 روزہ پھولوں کی نمائش اگلے ماہ ستمبر میں منعقد ہوگی۔ مشیر نے متعلقہ افسران کو نمائش کی قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنے پر زور دیا تاکہ پھول بانی سے وابستہ کسانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج سری نگر کا تفصیلی دورہ کر کے زیر تکمیل STP پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے زیرو برج راج باغ میں انٹرمیڈیٹ پمپنگ اسٹیشن، IPS وچارناگ نوشہرہ، STP نور باغ، IPS سدپورہ، علی جان روڈ اور آؤٹ فال پمپنگ اسٹیشن نور باغ کا معائنہ کیا۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ افسران کو تمام پروجیکٹوں کی مقررہ وقت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ ملک کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع پر ہم مجاہدین آزادی کی کہانیاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ایک ایسے سپاہی کی کہانی پیش ہے جنہوں نے آزادی کی جنگ میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ یہ کہانی ہے گنپتی اگرہارم انادورائی آئیر نتیسن کی۔ آزادی کی جنگ کی تاریخ میں 23 اگست کو اس لحاظ سے بھی اہمیت حامل ہے کہ یہ دن معروف مجاہد آزادی گنپتی آئیر نتیسن کا جنم دن بھی ہے۔ گنپتی اگرہارم کا جنم کنچن پور میں 1873 عیسوی میں ہوا۔ سال 1900 عیسوی کے آغاز میں انہوں نے ماہانہ انگریزی رسالے انڈین ریویو کی اشاعت شروع کی۔ اس رسالے میں عمومی طور قومی اہمیت کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ مہاتما گاندھی نے وطن واپسی کے بعد جب 1915 میں مدراس کا دورہ کیا تو انہوں نے تقریباً 1 ماہ تک نتیسن کی رہائش گاہ پر قیام کیا۔ GA نتیسن، جو ایک صاحب بصیرت قلمکار اور صحافی تھے، نے 1897 عیسوی میں اپنی ایک پبلشنگ کمپنی قائم کی۔ وہ گاندھیائی فلسفے بشمول باپو کی تقریروں اور تحریروں کے معروف ناشر بنے۔ اطلاعات نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر اور ثقافت کے وزیر G کشن ریڈی نے نئی دلی میں آئین سازی پر ایک فوٹو نمائش اور چترانجلی ایٹ 75 عنوان کے تحت ورچوئل فلم پوسٹر نمائش کا افتتاح کیا۔ آزادی کے امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر اطلاعات نشریات کی وزارت 23 سے 29 اگست کے درمیان علامتی ہفتہ منا رہی ہے۔ اس کے تحت پورے ملک میں اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف میڈیا یونٹوں کے ذریعے مختلف سرگرمیاں اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے جموں کشمیر میں پولیس فورسز کی براہ راست بھرتی والے امتحان میں NCC کے سرٹیفکیٹ والے افراد کو اضافی نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ جموں کشمیر کی پولیس میں مقامی نوجوانوں کی حصہ داری میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آج جنسی برابری کا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن سماجوں کی ترقی اور قوموں کی تعمیر میں خواتین کے رول کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج ملک بھر میں کئی تقریبات منعقد ہوئیں، جس دوران مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ آج کے دن کو منانے کا مقصد مختلف شعبوں میں خواتین کو یکساں مواقع فراہم کرنے کے عزم کو دہرانا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہیں علم کے نور سے آراستہ کرنا لازمی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے سینک اسکولوں کے دروازے اب بچیوں کے لیے بھی کھولے جا رہے ہیں۔ لکھنؤ میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ خواتین ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ جنسی برابری کے بین الاقوامی دن پر فوج کے چنار کور کے زیر اہتمام منعقدہ ایک تقریب پر ایک میوزک ویڈیو جاری کیا گیا۔ بیٹی کے عنوان سے اس ویڈیو کو سنگیت کار اور گائک وقار خان نے تیار کیا ہے۔ اس تقریب میں جموں کشمیر کی کئی ایسی خواتین نے شرکت کی جنہوں نے مختلف شعبوں میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی ہے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چنار کور کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے کہا کہ کشمیر کی سرزمین نے للدت، حبہ خاتون اور کوٹا رانی جیسی بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہر شعبے میں یکساں مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ تقریب پر کئی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ آخر میں کئی خواتین اور تقریب میں حصہ لینے والے فنکاروں کی عزت افزائی کی گئی۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 44,658 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ سردست ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 3,44,899 ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,988 مریض اس بیماری سے شفایاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے شفایابی کی شرح 97.60 پر آ گئی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں آج ناول کورونا وائرس کے 166 نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 132 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ دیگر 44 کا تعلق جموں صوبے سے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 76 کورونا متاثرین شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ اس مدت کے دوران ایک مریض کے فوت ہونے کی اطلاع ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فرزند سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج وادی کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا، جن میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر روشنی ڈالی۔ اس دوران جمعیتی ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایس پی کالج سری نگر کے آڈیٹوریم میں آج ایک ثقافتی ادارے کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں فن اور صحافت کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کے لیے کئی شخصیات کو نیشنل آن ایئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس موقع پر کالج کے پرنسپل بھی موجود تھے۔ جن شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے سابق بیوروکریٹ مسعود سامون، دوردرشن کیندر سری نگر کے پروگرام سربراہ ڈاکٹر نصیب سنگھ منہاس، دوردرشن کے شینا پروگرام کے پروڈیوسر گلزار احمد لون اور گلوکار یوسف نسیم، نیز ریڈیو پروگرام شہربین کے پروڈیوسر مقصود احمد اور این ڈی ٹی وی ہندی کے رویش کمار بھی شامل ہیں۔ فن کے لیے معروف صوفی گلوکار عبدالرشید حافظ کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے سری نگر میں اپنی نوعیت کا پہلا اے ٹی ایم قائم کیا ہے۔ یہ اے ٹی ایم جھیل ڈل میں شکارا کے اندر نصب کیا گیا ہے اور اس کو فلوٹنگ اے ٹی ایم کا نام دیا گیا ہے۔ مذکورہ شکارا کے مالک ظہور احمد پتلو نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ اس اے ٹی ایم سے جھیل ڈل کے مقامی باشندوں کو سہولت ملی ہے، وہیں اس سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ اسٹیٹ بینک نے بہت اچھا کیا، انہوں نے اے ٹی ایم یہاں پر کھولا، اس سے ٹوریزم بھی اٹریکٹ ہوگا۔ اس مہتوپورن قدم کی وجہ سے نہ صرف اس ڈل میں یا کشمیر کی ٹوریزم میں بڑھاوا ملے گا، بلکہ یہاں کے جو لوکل نواسی ہیں، یہاں کے جو عام نواسی ہیں، ڈل کے جو رہنے والے ہیں، ان کو بھی اس سویدھا سے کافی لابھ ملے گا۔ دوردرشن نیوز کے لیے سری نگر سے شبیر ڈار۔ خانہ بدوشوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے اور ان کے مویشیوں کے لیے موبائل ویٹرنری ڈسپنسریاں قائم کرنے کے لیے قبائلی امور کے محکمے نے دیگر متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر راہ عمل کو حتمی شکل دی ہے۔ محکمے کے سیکریٹری ڈاکٹر شاہد اقبال چودھری کی صدارت میں منعقدہ مختلف محکموں کی ایک مشترکہ میٹنگ میں اس معاملے کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس پروگرام کو عملی شکل دینے کے لیے 20 کروڑ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔
ڈپٹی کمشنر کلگام بلال محی الدین کی سربراہی میں محکمہ مال اور میونسپل کمیٹی کی ایک ٹیم نے آج قصبے کے بازاروں کا معائنہ کیا اور اس موقع پر ضلع ہسپتال کے باہر فٹ پاتھ پر غیر قانونی طور چھاپڑیاں لگانے والے افراد کو ہٹایا گیا۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر نے ضلع ہسپتال میں دوسرے آکسیجن جنریٹر پلانٹ پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ شوپیاں کے منی سیکریٹریٹ میں آج سی آر پی ایف کی جانب سے ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر سچن کمار نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی۔ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت منعقدہ اس کیمپ میں کئی مریضوں کا علاج کیا گیا اور بیشتر مریضوں میں مفت ادویات تقسیم کی گئیں۔ جموں کشمیر کے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل پینشنز نے آج ڈاک بنگلہ داور گریز میں 2 روزہ پینشن عدالت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے گریز میں پینشن عدالت کے لیے منعقد کی جا رہی تقریب کے لیے ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تمام پینشنروں کو سہولیات فراہم کرنے اور اکاؤنٹ سے جڑے دیگر معاملات کے حل کے لیے ہمیشہ پیش رہے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر NHRDCL کے پاٹھک نے آج زیڈ موڈ سائٹ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے زوجیلا اور زیڈ موڈ پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کو پروجیکٹوں کی پیش رفت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ انہوں نے زیڈ موڈ ٹنل کے ایک ٹیوب کو کھولنے کے لیے متعلقہ ایجنسی کی کوششوں کی سراہنا کی، جن کی بدولت آنے والے موسم سرما کے دوران زیڈ موڈ ٹنل سے ٹریفک کی نقل و حمل کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج کلناگ اننت ناگ میں قائم پوٹیٹو سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں آلو کی پیداوار کے لیے موسم اور آب و ہوا انتہائی موزون ہیں اور اس فصل کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بیج بہاڑا میں سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے کام کاج کا بھی جائزہ لیا۔ ایک لمبے عرصے سے بیکار پڑی کمپنیوں کی خاطر ایز آف ایگزٹ کو یقینی بنانے کے لیے رجسٹر آف کمپنیز نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسسٹنٹ رجسٹرار آف کمپنیز حامد بخاری کے مطابق بیکار پڑی 80 کمپنیوں کے ایگزٹ کے لیے درخواستیں منظور کی گئی ہیں۔ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیف افسر ڈاکٹر پروین گیڈام نے آج منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اسکیم اور نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ سے خطاب کے دوران ڈاکٹر پروین نے کہا کہ جموں کشمیر نے زمینی سطح پر اسکیموں کی عمل آوری کے لیے مثالی اقدامات کیے ہیں، جن سے یوٹی کی ایک بڑی آبادی مستفید ہوئی ہے۔ کوکرناگ کے ایک نواحی علاقے درویٹ پورا کا ایک نوجوان پچھلے 8 دن سے لاپتہ ہے۔ باسط احمد نامی اس نوجوان کے والدین کے مطابق وہ 21 اگست کو گھر سے نکلا لیکن واپس نہیں لوٹا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ میں گمشدگی کی رپورٹ درج کی گئی ہے۔ SDPO کوکرناگ نے ہماری نیوز روم کو بتایا کہ لاپتہ لڑکے کی تلاش جاری ہے، تاہم ابھی تک اس کے بارے میں کسی طرح کی معلومات نہیں ملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پنجاب کے شہر امرتسر میں کل شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جلیانوالہ باغ کی تجدید شدہ یادگار کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ وزیر اعظم یادگار پر بنائی گئی میوزیم گیلری کا بھی افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر یادگار کی جدید کاری کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے بہت سے اقدامات کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس یادگار پر 4 میوزیم گیلریز ناقابل استعمال اشیاء کو استعمال کر کے تعمیر کی گئی ہے، جن میں اہمیت کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس رہا اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔